کے پی میں ایک دور میں ووٹ بینک ہوتا تھا لیکن اس کا ریوائیول بھی نظر نہیں آیا، جیسے کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کے ووٹ بینک کا ریوائیول نظر نہیں آیا۔ لیکن جہاں تک جو لوگ کہتے تھے کہ مولانا کی سیاست ختم ہو گئی اور مولانا بے روزگار ہیں اور وہ اپنی بے روزگاری کا رونا روتے ہیں، ہمارے شو میں بھی بہت کہا جاتا تھا کہ ان کی بے روزگاری کی وجہ سے وہ یہ نظام چلنے نہیں دے رہے۔ دراصل مولانا 2018 سے ٹھیک کہہ رہے تھے کہ ان کا مینڈیٹ چرایا گیا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی اوور نائٹ ووٹ بینک میں اتنا بڑا شفٹ ہوا ہے کہ پی ٹی آئی سے جے یو آئی فے جو ہے وہ کے پی کی بڑی سیاسی جماعت بن گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اگر آر ٹی ایس کے فیکٹر کو نکال دیا جائے تو 2018 کے نتائج بھی یہی ہوتے جو آج بلدیاتی انتخابات کے نتائج ہیں کے پی میں، کیونکہ عمران خان صاحب نے خود پشاور سے جو سیٹ جیت کر چھوڑی تھی وہ دوبارہ نہیں جیت سکے، جو لاہور میں چھوڑی تھی وہ نہیں جیت سکے۔ تو وہ جو ایک 2018 کے آر ٹی ایس کا کمال تھا وہ تو اس دن تک تھا، اس کے بعد جتنے بھی ضمنی انتخابات ہوئے ان میں آر ٹی ایس نہیں تھا۔ خود عمران خان صاحب نے جو سیٹیں چھوڑیں وہ نہیں جیت سکے، کراچی میں فیصل واڈا صاحب والی سیٹ نہیں جیت سکے۔ تو وہ جادو صرف اس الیکشن کے دن تک اور آر ٹی ایس تک تھا، اس کے بعد وہ جادو ہمیں کہیں نظر نہیں آیا پی ٹی آئی کا۔ تو سمجھتے ہیں کہ کوئی گڈ بیڈ گورننس، میں سمجھتا ہوں کہ لوگ کبھی بھی پی ٹی آئی کی طرف متوجہ نہیں تھے، اور یہ آر ٹی ایس کا کمال تھا ان کا جو کے پی میں دوسری باری، اور یہ جو حکومت اور مولانا پہلے دن سے صحیح کہہ رہے تھے کہ یہ ایک جعلی مینڈیٹ ہے اور یہ ایکسپوز ہوگا۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ بلدیاتی انتخابات میں چونکہ آر ٹی ایس نہیں تھا، اب نیا الیکشن کمیشن ہے، اس کو ابھی وہ آر ٹی ایس والا سافٹ دیکھیں۔ ایک تو یہ بھی بڑا عجیب بات ہے کہ لوگ دوسروں پر الزام لگاتے ہیں اور جب کرپشن کے الزامات لگاتے ہیں تو یہ بھول جاتے ہیں کہ جس کے اوپر لگا رہے ہیں اس کے اوپر کرپشن کا ایک بھی کیس آج کہیں نہیں ہے، اور کئی جاتے ہیں مسلسل بیٹھ کے ٹی وی پر کہ انہوں نے کرپشن کی ہے، جبکہ کسی عدالت میں کرپشن کا کوئی کیس نہیں ہوتا۔ کم از کم مولانا فضل الرحمان پر تو کوئی نہیں ہے، ان کو تو نیب نے آج تک ان کے خلاف کوئی ریفرنس فائل نہیں کیا ہے۔ کشمیر کمیٹی کے کسی فنڈز کی امبیزلمنٹ کا کوئی کیس ان کے اوپر نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہاں بیٹھ کر کسی کو کچھ کہنے پہ اور پارشل ہونے پر اور ایک مخصوص ایجنڈا اور گالیاں دینے پر کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے، کیونکہ اس ملک میں ڈیفیمیشن کے لاز ویک ہیں۔ ورنہ آپ نے کسی کو اس طرح کرپٹ کہا اور نیشنل ٹی وی پہ، تو لندن میں دیکھ لیں لوگ کیسے معافیاں اور جرمانے ادا کر رہے ہیں، یہاں بھی ایسے ہونے لگ جائے گا۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا بہت ضروری ہے کہ دوستوں نے بات کی کہ پی ٹی آئی کے اندرونی اختلافات کی۔ پی ٹی آئی کبھی بھی ایک جماعت نہیں تھی، یہ ایک ریوڑ تھا، کوئی جیتنے والے گھوڑوں کا ایک جو ہے ریوڑ تھا جو اکٹھا کر کے عمران خان صاحب کو دیا گیا تھا، یہ لیں یہ لوگ آپ کے لیے سیٹیں جیت لیں گے آپ کے نشان پہ، کیونکہ ان کا عمران خان کی آئیڈیالوجی سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ تو الیکشن سے 4 دن پہلے پٹکے پہنانے کا جو ایک ڈرائی کلیننگ کی فیکٹری اور ایک پٹکے پہنانے کا جو رسم شروع ہوئی تھی، عمران خان صاحب کو خود بھی نہیں پتا تھا وہ کس کو پٹکا پہنا رہے ہیں، یہ بھی شامل ہو گیا وہ بھی شامل ہو گیا۔ تو وہ الیکشن مینجمنٹ جنہوں نے سب نے کی تھی، ٹکٹیں تقسیم کی تھی، وہ اب نہیں ہو رہا۔ تو نتائج ہمارے سامنے ہیں۔ کبھی خان صاحب نے خود پارٹی چلائی ہوتی، خود ٹکٹیں تقسیم کی ہوتی، انہیں تو اپنے ایم این اے کے نام بھی یاد نہیں ہے، ان کو کیا پتا گراس روٹ لیول پہ کون ان کے ساتھ ہے اور کون نہیں ہے اور کس طرح پارٹی چلائی۔